اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ خدا، ماہ ضیافت اللہ، ماہ مہمانی خدا آن پہنچا، جس کی تیاریاں رجب سے ہو رہی تھی، رجب اور شعبان میں جس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ مہینہ آن پہنچا۔ خطبہ شعبانیہ جسے ہم ہر سال آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ بعض خطبے کے الفاظ اس قدر جاذب ہوتے ہیں، اس قدر پر معنی ہوتے ہیں کہ انہیں جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے ایک نیا سرور، ایک نئی لذت اور ایک نیا سبق اور درس اس میں ہوتا ہے۔ اس کے پہلے کہ ہم صحیفہ سجادیہ کی امام سجاد کی دعا جو آپ نے ماہ مبارک رمضان کو کے استقبال کرنے پر، ویلکم کہنے پر جو دعا مروی فرمائی، اس کے پہلے میں چند مقدماتی گفتگو ایک 10-15 منٹ کی کہ جس میں ہم خطبہ شعبانیہ سے شروع کرتے ہیں اور اس میں بھی ایک دعا کی گئی ہے، وہیں سے رب دیتے ہوئے ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا انشاءاللہ قرأت بھی کریں گے اور اس کی تشریح بھی بیان کریں گے۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو بتحقیق تمہاری جانب آیا ہے، یعنی ہم متوجہ نہیں ہوئے، وہ ماہ خدا، وہ ماہ مبارک رمضان، وہ چل کر خود ہماری دہلیز پر آ گیا ہے، اور خدا نے اس ماہ کو شہر اللہ، جس بھی چیز کو خدا سے نسبت دے دی جائے، بیت اللہ، ید اللہ، جس چیز کو بھی اللہ سے نسبت مل جائے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں صبغت اللہ آ جاتا ہے، یعنی الہی رنگ آ جاتا ہے، اس پر الہی رنگ میں رنگ جاتی ہے وہ شے، وہ چیز، وہ شخصیت۔ تو اسی طریقے سے شاید کسی بھی مہینے کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا شرف نہیں ہے کہ خدا نے اس کو اپنے سے نسبت دے دی ہے، اپنے سے منسوب کر دیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت اور توبہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ برکت اور رحمت مادی بھی ہوتی ہیں اور معنوی بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل ماہ مبارک رمضان کی فضیلت جو ہے وہ اس کی معنویات میں ہے۔ تو یہ مہینہ جس کو اللہ سے نسبت دی گئی ہے وہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور توبہ اور استغفار والا مہینہ ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل ہے، اور اسی کی طرف امام سجاد نے بھی اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تلاوت کریں گے تو آپ نے اس ماہ مبارک کا تعارف بھی کرایا ہے اور اس ماہ مبارک کی فضیلت، یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ تمام مہینوں پر فضیلت ہے، اس کی وجوہات گنوائی ہیں کہ کس بنا پر، کس لیے اس مہینے کو سال کے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم امام سجاد کی دعا میں
پڑھیں گے۔ ایامہ افضل الایام، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ظاہر سبھی پڑھتے ہیں خطبہ شعبانیہ، لیکن یہ ہم سب کے لیے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کا تعارف بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی فضیلت اور اس کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو اصل قدر و منزلت ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایامہ افضل الایام، نہ فقط یہ مہینہ دوسرے مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے، بلکہ اس کے دن بھی تمام سال کے دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں بھی تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ وساعتہ افضل الساعات، نہ فقط دن اور رات بلکہ گھنٹے، اس کا ایک ایک لہجہ بہت قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جتنی ہم اس کی قدر و منزلت جانیں میرا خیال ہے کہ کم ہے، اور جو واقعاً اہل معرفت، اولیاء خدا، انبیاء، ائمہ، جن کو پتا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کیا چیز ہے، اسی لیے ان کی زندگی اس مہینے میں بدل جایا کرتی تھی، ان کے دن اور رات اس مہینے میں بدل جایا کرتے تھے، اور اس کے ساعات اور اس کے گھنٹے بدل جایا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کئی ائمہ سے کہ آپ سوائے اپنے ہر وقت ورد استغفار، ورد توبہ، ذکر خدا ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھا کرتے تھے ائمہ۔ پھر کہا گیا ہے دعیتم الی ضیافت اللہ، پھر دوبارہ سے جس طریقے سے شروع ہوا تھا یہ خطبہ کہ یہ مہینہ چل کر تمہاری طرف آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ استقبال ماہ رمضان کی دعا جو امام سجاد نے تلاوت فرمائی ہے وہ اسی سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اتنا مبارک ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے۔ آگے خطبہ رسول خدا کا فرماتے ہیں کہ دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، تمہیں شرف بخشا جاتا ہے، تمہیں ویلکم کیا جاتا ہے اللہ کی مہمانی کی جانب، جس کو ہم پورے سال خدا کو پکارتے ہیں، خدا سے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی حاجتیں اس کی در پر لے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں فضا الٹ ہو چکی ہے، اس مہینے میں خود خدا کہتا ہے تم میرے مہمان ہو، تمہیں میں دعوت، اللہ پکار رہا ہے ہمیں، اللہ طلب کر رہا ہے ہم کو، دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں مہمانی خدا کی جانب دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں تو ذرا میں بولنے میں آسانی ہوگی، تھوڑا سا ادھر آ جائیں تو۔ اور یہ جو اللہ کی مہمانی ہے یعنی خدا نے اپنا سفرہ پہن کیا ہے اس مہینے میں، تاکہ ہم اس کے سفرے پر بیٹھ کر اس کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو تناول فرمائیں۔ اور یہ مشمول کرامت خدا ہے، اس میں خدا کرامت کر رہا ہے، خدا رحمت کی بارش برسا رہا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ انفاسکم تسبیح، کہ تمہاری سانسیں بھی، سانس لینا بھی اس مہینے میں جو ہے وہ خدا کی تسبیح ہے۔ نومکم العبادہ، تمہارا سونا بھی عبادت ہے اس میں، اور تمہارے اعمال بھی اس مہینے میں مقبول ہیں، اور تمہاری دعائیں بھی اس مہینے میں مستجاب ہیں۔ بس یہ مہینہ خود چل کر ہماری طرف آیا ہے اور ہمیں مہمانی خدا کی طرف دعوت دی گئی ہے۔
اس جیسا مہینہ سارے مہینوں میں کوئی نہیں ہے. اس مہینے کے دن و رات اور اس کے لحظات اور لمحات کسی بھی سال کے کسی بھی لحظات اور لمحات سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو خداوند متعال رسول خدا اس خطبے میں ایک انٹروڈکشن دینا چاہ رہے ہیں، ایک تعارف کرانا چاہ رہے ہیں کہ کون سا مہینہ ہے جس میں ہم آج شب سے داخل ہونے جا رہے ہیں، کہ جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے اور جس میں سونا بھی عبادت ہے اور جس میں ہمارے سارے اعمال ذرا چھوٹے چھوٹے سے عمل بھی قبول کیے جائیں گے اور ہر دعا بھی اس مہینے میں مستجاب ہوگی. میں معمولاً اپنے دروس میں کہتا ہوں کہ نومکم العبادہ یعنی سونا عبادت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اس مہینے میں سو رہا ہی چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں سونا عبادت ہے تو جاگنا کیا ہوگا. ایک ایک افضل ہوگا. اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے اور یہیں سے ہم رب دیتے ہوئے صحیفہ سجادیہ کی طرف آئیں گے اور دعا کا تھوڑا سا ایک تعارف کر انشاءاللہ. پس رسول خدا فرماتے ہیں پس خدا سے خالص نیت اور قلب پاک کے ساتھ توفیق روزہ اور قرآن کو طلب کرو. یہ یعنی دعا کرو کہ اس مہینے میں تمہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو، روزے کی توفیقات ہوں. لیکن یہ کس چیز سے طلب کی جا سکتی؟ جب تک کہ ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا گناہوں سے، جب تک ہماری نیتیں فقط اور فقط خدا کے لیے خالص نہیں ہوں گی، اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہو سکتی. لہٰذا آج کیونکہ شب یکم ہے اور ہم داخل ہو رہے ہیں اس ماہ میں، جتنی زیادہ اپنی نیتوں کو فقط اور فقط خدا کے لیے، نہ یہ کہ اس میں ریاکاری ہے، نہ یہ کہ سب لوگ اس طرح عمل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، سب بھوکے پیاسے ہیں تو ہمیں بھی بھوکے نہیں، خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے، خدا کے لیے تلاوت قرآن کرنی ہے اور اپنی پوری زندگی اپنا جاگنا اور اپنا سونا فقط اور فقط خدا کے لیے مخصوص کرنا ہے. تو پھر جو ہے ہمیں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ شخص جو خود کو اس ماہ میں رحمت اور بخشش خدا سے بہرہ مند نہ کروا سکا. یعنی اگر اس مہینے کے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کی رحمتوں سے دور، اللہ کی توفیقات سے دور، اللہ کی عبادتوں میں دل نہیں لگا تو پھر کہیں بھی نہیں لگ سکتا. اس سے بد نصیب ترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے پاک و صاف نہ کروا سکے. انشاءاللہ امام سجاد کی دعاؤں میں ہمیں یہ وجوہات پتہ چلیں گی کہ کیا وجوہات ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو اس قدر اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام دیا گیا ہے. اس کے پہلے کہ ہم امام سجاد کی دعا کا آغاز کریں، ایک دعا کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے کہ اصلاً دعا ہے کیا، دعا کا فلسفہ کیا ہے. خداوند متعال نے جہاں قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے دعا نہ کریں تو میں ان کی طرف نگاہ بھی نہ کروں، میں ان کی طرف صورت بھی نہ کروں. یہ ایک علماء کہتے ہیں جیسے آنکھ کرتا ہے، اپنے والدین اپنے بچوں کو آنکھ کرتے ہیں، اپنی بارگاہ سے، اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں. ایسے خدا کو اتنا ناپسند ہے کہ اگر کوئی خدا سے دعا نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہم ہی کو ہے. خدا کو تو کیونکہ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا سے مربوط ہے.
خدا سے ہی ہر چیز ملے گی، خدا ہی سے ہر شے طلب کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو وہ چاہتا ہے کہ چاہے دعا کے ذریعے ہی ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن ہو جائیں۔ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی دعاؤں، اپنے جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی ہی خاطر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ میری طرف توجہ کر لے، میری طرف رخ کر لے، میری طرف آ جائے۔ اگر بندہ نہیں آتا تو پھر خدا بھی اس سے جو ہے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ فلسفہ دعا پہ 3-4 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو کو تمام کر کے امام سجاد کی دعا کی طرف آتے ہیں۔ ہر انسان، ظاہر ہے جس طریقے سے آپ لوگ یہ درس سن رہے ہیں، ہر انسان، ہر مسلمان جو اب اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہا ہے، وہ دل سے تو چاہتا ہے کہ مجھے عمل کی توفیق ہو جائے، میں ہر وقت عبادت میں گزاروں، اب یہ مہینہ آ گیا ہے مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو، بلکہ پورے سال ہم چاہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کے سائے میں رہیں، عبادتوں کے سائے میں رہیں، نماز اول وقت پڑھیں، نماز شب پڑھیں، نیکیاں کریں، صدقات دیں، لوگوں کی خدمت کریں، لیکن بس سوچتے رہ جاتے ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ پوری زندگی، سالوں کے سال ہمارے گزر گئے، ہم اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خدا کو لانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ارادے کی حد تک صحیح ہے، لیکن اس کو عمل میں نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے عمل میں؟ عمل میں اس لیے نہیں لا سکتے کہ عمل کا تعلق روح سے ہے۔ جب تک ہمارے اندر روح عبادی کہتے ہیں، عبادت کی روح پیدا نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک ہم اپنی زندگی میں عبادتوں کو نہیں لا سکیں گے۔ سوچیں گے لیکن عملاً پریکٹیکلی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ روح عبادت جب آ جاتی ہے انسان میں، آپ دیکھیں ائمہ اپنی دن بھر کی بھرپور زندگی بھی گزارتے تھے، راتوں کو محراب عبادت میں ہوتے تھے۔ جناب سیدہ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے ورم کر جاتے تھے پیرہائے مبارک، تو یہ کیسے، کیا طاقت تھی ان میں، کون سی طاقت تھی؟ یہ ان روح عبادی تھی ان کے اندر، ان کی روح میں خدا آ چکا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ماں ہے، ماں کیونکہ دل سے اپنے بچے کو چاہتی ہے، اس لیے وہ تھکتی نہیں ہے، اس کی خدمت جتنی بھی کرتی ہے تھکتی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اندر وہ محبت، عاشقانہ روح ہے۔ جب تک ہماری روح خدا کے لیے عشق نہیں کرے گی، اس میں وہ روح عبادی پیدا نہیں ہوگی، تو اس میں وہ تواضع اور وہ اطاعت نہیں آئے گی۔ جب تک کہ ہماری روح خدا سے عشق نہیں کرے گی، اس وقت تک ہم اپنی پوری زندگی کو عملی طور پر دیندار نہیں بنا سکتے، تھک جائیں گے، عبادتوں سے تھک جائیں گے، کیونکہ غیر خدا جب ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگتے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا عمل یہ، تھوڑا عمل وہ۔ اب کیا کریں کہ یہ روح عبادی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی ہماری روح میں خدا آ جائے، ہماری روح ہمیشہ خدا کو طلب کرتی رہے، اس کو تلاش کرتی رہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ انسان جس چیز میں خوف و رجا کی حالت پیدا کرتا ہے تو اس کی روح اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور دعا نام ہے خوف و رجا کا۔ خوف و رجا کے جذبات کو کہتے ہیں دعا، یعنی امید بھی ہے اس ذات سے کہ وہ ہمیں رندہ درگار نہیں کرے گی، ہماری حاجتیں پوری کرے گی، وہ اس قابل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عالم مطلق ہے،
وہ ہمیں ہماری حاجتیں ضرور عطا کرے گی، لیکن اس رجا، اس امید کے ساتھ ایک اس ہستی کی ابوہت، اس ہستی کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ جب ائمہ سے پوچھا جاتا تھا کہ جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے یا جب تکبیر کہتے تھے یا جب وضو کرتے تھے تو ان کے جسم لرز رہے ہوتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے مولا کیا ہو گیا، آپ تو وضو کر رہے ہیں، آپ تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس ذات کے سامنے ہم جا رہے ہیں، کس ہستی کے سامنے ہم پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے ماہ خدا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، وہ ہستی کیا ہستی ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر خوف و رجا کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے 2 پر سے اڑ سکتا ہے، 1 پر سے نہیں اڑ سکتا، اسی طرح امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تو پرواز کرتی ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ کی ذات سے امید تو بہت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن اس کریم ذات کے سامنے جو ہے وہ یہ ہمت کر لیتے ہیں۔ لہٰذا دعا اس لیے رکھی ہے، خدا نے دعا اس لیے رکھی ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ کسی اور کے در پر نہ جائیں، چاہے اپنی حاجتوں کے ہی لیے صحیح، وہ میری طرف آئیں۔ اسی مقدمے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی اس دعا کا آغاز کرتے ہیں، جس کو دعائے استقبال ماہ مبارک رمضان کہا گیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی دعا طویل ہے اور کل کا بھی درس ہے انشاءاللہ، تو آج کسی حد تک، جس حد تک ہمارے پاس ٹائم ہوگا اس حد تک ہم آج اس دعا کا مطالعہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل اس دعا کا آغاز جو ہے وہ کانا من دعاہی علیہ السلام اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت جو ہے یہ دعا جو ہے وہ امام نے تعلیم فرمائی اور اس کے بارے میں بتایا۔ اس دعا میں اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو 3 دفعہ الحمدللہ حمد سے اس دعا کا آغاز کیا گیا ہے، اور پھر 6 یا 7 صلوات ہیں جس کے بعد اس کے اہم ترین مطالب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، یعنی ثنائے کامل فقط اور فقط خدا کے لیے ہے۔ کس چیز پہ؟ دیکھیں کیا امام کیا فرما رہے ہیں کہ اس خدا کی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے حمد کرنے کی توفیق دی، ہدایت دی۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، یہ بھی خدا نے ہدایت دی ہے اس حمد کی بھی، تو لہٰذا میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے اس کی تعریف کرنے کی ہدایت دی۔ یہ جو ہمیں اتنی معرفت عطا کی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو جانیں، اس کے عمل کرنے کے لیے کچھ سوچیں، اپنی پلاننگ کریں، اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہ خود ایک توفیق اور عنایت اور رحمت ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے، کیونکہ عربی اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو پھر ہم پوری دعا کو انشاءاللہ وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلْيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے قرار دیا مجھے اس کا اہل، یعنی اہل حمد میں سے مجھے قرار دیا۔
لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تاکہ جو ہے ہم یہ حمد کرتے ہوئے شکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور تاکہ خدا ہمیں شکر کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ یعنی میں شکر کرتا ہوں کہ اے خدا تو نے مجھے اہل حمد میں سے شامل کیا، تاکہ کیا؟ تاکہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد کرنے والے شکر بجا لاتے ہیں، اور خدا ان شکر کے نتیجے میں کیا انہیں عنایت کرتا ہے؟ انہیں جزاء المحسنین، نیکوکاروں کی جزا ان شاکرین کو عطا کرتا ہے۔ بس یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی اگر تو نے اس اہل حمد میں سے شمار کیا ہے تو ہمیں بھی نیکوکار لوگوں کی جو جزا ہے، جو کہ بہترین جزا ہے، اس میں سے ہم کو قرار دے۔ والحمد للہ الذی ہبانا بدینہ، اب جو ہے وہ تیسری نعمت کی طرف، یعنی پہلے کہا گیا کہ خدا تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے حمد کی طرف ہدایت دی، دوسری دفعہ کہا کہ میں حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اہل حمد میں سے قرار دیا۔ اب تیسری نعمت کا شمار کر رہے ہیں امام سجاد کہ میں تیری حمد کرتا ہوں، فقط تیری حمد کرتا ہوں کہ جس نے اس کا دین مجھے عطا کیا۔ یہ دین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں جو ہے دین ہماری ہدایت کے لیے عنایت کیا، اور اس دین کی وجہ سے ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم بہت کم شمار کرتے ہیں، ان نعمتوں کو ہم بہت کم شمار کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا کو قرآن میں کہا گیا کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین حنیف کی جانب کر لو۔ سورہ روم کی 30ویں آیت، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے اور اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک دین القیم، یہ دین محکم ہے۔ یہ جو رسول کو کہا جا رہا ہے اپنا رخ دین قیم کی طرف کر لو، کیا مطلب ہے؟ اور رسول کی وجہ سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے دین سے لینے ہیں ہمیں، ہمارا رخ ہمیشہ دین کی طرف ہونا چاہیے اپنے فیصلوں میں، اپنی زندگی کے فیصلوں میں۔ جب ہمیں فیصلہ کرنا ہے فلاں چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، دین سے پوچھیں گے، جائز ہے نہیں جائز ہے، دین سے پوچھیں گے۔ کسی سے دوستی کرنی ہے، کسی سے دشمنی کرنی ہے، دین سے پوچھیں گے کہ دین کیا ملاک دیتا ہے ہمیں دوستی کا، دشمنی کا، زندگی گزارنے کا۔ لہٰذا ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن، اس کا رخ دین کی جانب ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے دلیل کہ دین فطری ہے، کیونکہ یہ دین تمہاری فطرت سے الائنڈ ہے۔ یہ مادہ پرستی تمہاری فطرت سے الائنڈ نہیں ہے، ہم آہنگ نہیں ہے۔ انسان بغیر معنویات کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان اس دین قیم کے بغیر کامیاب زندگی اس دنیا میں اور اس دنیا میں نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دین فقط دین کو ہم نے ایک بہت ہی محدود کر دیا ہے۔ نماز میں دین سے پوچھتے ہیں، روزے میں دین سے پوچھتے ہیں، لیکن بچے کو کہاں کس اسکول میں پڑھانا ہے یہ دین سے نہیں پوچھتے۔ بزنس کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن اصولوں پہ کرنا ہے، یہ دین سے نہیں پوچھتے۔ تو لہٰذا قرآن میں بھی جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ دین لے لیا ہے، کچھ کو چھوڑ دیا ہے، کچھ قرآن کو لے لیتے ہیں، کچھ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قابل قبول خدا کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنے زندگی کے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اپنی زندگی کو اب تک جیسے ہم گزارتے آئے ہیں اب نہیں،
اس سے آگے ہمیں پوری اطاعت خداوندی میں چلے جانا ہے، پوری اس کے دین کی اطاعت میں چلے جانا ہے۔ زندگی کا ہر شعبے میں ہمیں دین کو لے کر آنا ہے۔ لہٰذا امام جو ہے تیسری نعمت دین کا جو ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَاخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ۔ اور اپنی ملت میں سے قرار دیا۔ وَاخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ، دوسری نعمت، پہلے دین ہمیں عطا کیا، اپنی ملت میں سے قرار دیا۔ یہ وہ ملت ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ہے انتم خیر امت، تم جو ہے بہترین امت ہو، لیکن اس کے ساتھ صفت بھی بیان کی گئی ہے۔ کب بہترین امت ہو؟ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تم اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کہا گیا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ بہترین امت اس وقت بنتی ہے جب لوگوں کی اصلاح کی جائے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اگر اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے تو پھر ہم بہترین امت نہیں ہیں۔ بس دین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں امام، اور دیکھیں کیسی کیسی نعمتیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں اللہ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ بس تیسری چیز یعنی دین کے بعد اور اپنی ملت میں شامل کرنے کے بعد جو تیسری چیز اس نے عطا کی ہے وہ راستے پر چلایا ہے جو اس کی احسان کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر خدا اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، تاکہ آخر میں کیا ہے بے من نہیں الی رضوانہ، تاکہ اس کی رضا حاصل ہو سکے۔ ورضوان اللہ اکبر، قرآن میں کہا گیا رضوان، جنتوں کے ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے لیکن یہ ساری جنتیں ہیں لیکن رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ جنت کا خاص درجہ ہے، سب سے اونچا ترین درجہ ہے کہ خدا جس سے ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پس خدا نے اس کی بھی امام سجاد جو ہیں وہ اس پہ بھی خدا کی حمد کرتے ہیں کہ خدا تو نے اپنا دین دیا، اپنی ملت میں شامل کیا اور اپنے لطف والے احسان والے راستوں پر چلایا جس سے ہم تیری رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ حمدن یتقبلہ منا ویرضی بہ عنا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ تیسری حمد شروع ہوتی ہے، والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل، اور تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے ان راستوں میں سے وہ راستے جو احسان کے راستے جس پہ خدا کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ راستے، ان راستوں میں کس کو قرار دیا؟ شہر رمضان، یعنی ان راستوں میں سے ایک راستہ شہر ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اس اللہ کے ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے جس پر خدا نے ہماری ہدایت کی، ہمیں چلایا۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے آج یکم رمضان کی شب ہے، ہم اللہ کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اے خدا تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے،
تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان جو کہ تیرے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے۔ اب یہاں سے امام جو ہے وہ شہر رمضان کی یوں سمجھے انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں، تعارف پیش کر رہے ہیں۔ شہر الصیام، روزے کا مہینہ، شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، اسلام کی شان و شوکت اس مہینے سے، اسلام کی پہچان اس مہینے سے، یہ اسلام کا مہینہ ہے۔ وشہر الطہور، اور طہارت پاکیزگی کا مہینہ، وشہر التمحیص، اور یہ تصفیہ کا مہینہ ہے، اسکروٹنی جس کو کہتے ہیں، صفائی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنی روح کی جو گناہوں سے آلودہ ہو گئی ہے اس روح کو پاک کرنے کا مہینہ، اسی لیے رمضان کو معنی میں سے ایک معنی کہا جاتا ہے کہ رمضان ان بادلوں کو کہا جاتا ہے کہ جو گرمی کے آخر میں وہ بادل آتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، کیونکہ بارش سے تمام گرد صاف ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے رمضان سے تمام گناہ بہت جلدی پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ شہر القیام، اور یہ شہر، یہ مہینہ قیام یعنی عبادتوں کا مہینہ ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو کہ اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، وہ روزے کا مہینہ ہے، وہ اسلام کا مہینہ ہے، وہ پاکیزگی اور تصفیہ کا مہینہ ہے، وہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اب یہ قرآن کے بارے میں جو کہ ہمیشہ بیان ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح ہدایت ہے، بینات ہے، والفرقان، اور حق و باطل کو فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں فیصلہ کرتے وقت، یہ کتاب کا اگر اس مہینے ہم نے نہ فقط تلاوت کی بلکہ اس پہ غور و خوض کیا کہ خدا ہم سے کیا فرما، ہم ہر ایک کے بارے میں کوئی بھی شخص اگر ہمیں کہیں کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص کچھ کہہ رہا تھا تو ہم فوراً توجہ کرتے ہیں وہی ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن حیف کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا ہم سے کیا مخاطب کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا۔ والفرقان فابانا فضیلتہ علی سائر الشہور، پس آشکار کر دی، واضح کر دی اس کی فضیلت تمام مہینوں پر، یہ جو ہم نے خطبہ شعبانیہ میں بھی بیان کی تھی۔ بما جعل لہ من الحرمات الموفورہ، کیونکہ میں عربی پڑھتا رہوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے ہم کیونکہ یہ ترجمہ بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی مفتی جعفر حسین نے کیا ہے کہ جن سے بہتر ہم لوگ تو ترجمہ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے اس مہینے کو کیوں فضیلت دی گئی ہے دوسرے مہینوں پر، یہاں سے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برتری کو آشکار کیا، ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دی، جو اس میں فضیلتیں ہیں، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دی گئیں۔ بس ایک وجہ جو ہے وہ چیزیں جو کہ دوسرے مہینوں میں جائز تھی اس مہینے میں حرام کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ مہینہ افضل ہے۔ معمولاً ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی بھی مثلا زیادہ کھانا کھانا فضیلت ہے، نہیں، خدا بتانا چاہ رہا ہے نہیں، کھانے سے ہاتھ روکنا فضیلت ہے۔ بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ دنیا داری، بہت زیادہ مال و دولت رکھنا جو ہے وہ فضیلت ہے ہمارے لیے نہیں۔ خدا اس مہینے میں بتانا چاہ رہا ہے نہیں، چیزوں کو ترک کرنا، چیزوں کو دور کرنا،
چاہے وہ کھانا پانی ہو، چاہے مال ہو، اس مہینے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا بھی بہت فضیلت ہے۔ لہٰذا ان دنیاوی نعمتوں کو جو کہ دوسرے مہینوں میں جائز تھی، خدا نے اس مہینے میں ان جائز چیزوں کو، ان حلال چیزوں کو ہم پر پابندی لگا کے اس مہینے کو فضیلت بخشی ہے، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دی، اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع فرما دیا، اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ دوسری فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے لیے ایک خاص وقت معین کیا خدا نے، اور امام فرماتے ہیں کہ وہ اس سے کیا مراد ہے؟ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے اس کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی جو اس کا زمان مشخص کیا ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد، خدا اس سے راضی نہیں ہے کہ اس کا ایک لحظہ بھی آگے پیچھے کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ ایسی عبادت ہے کہ جو فکس ماہ مبارک رمضان کے لیے ہی ہے، اس کو کسی اور سال کے کسی اور وقت میں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی وجہ اور تیسری وجہ جو امام فرما رہے ہیں جو کہ واضح ہے، ثم فضل لیلۃ واحدہ من لیالیہ علی لیالی الف شہر، اور پھر فضیلت دی ایک رات کو، اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کا نام وسماہا لیلۃ القدر، اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے۔ یہ وہی شب قدر کا تعارف ہر جگہ رمضان کی تمام دعاؤں میں تقریباً یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بس امام نے پہلے ماہ مبارک رمضان، یہ استقبال ماہ رمضان میں پہلے اس مہینے کا تعارف پیش کیا۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ جو ہے تصفیے کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت جو دی گئی ہے وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو دوسرے مہینوں میں حلال تھی حرام کی گئی ہیں، اور اس کے زمان کو واضح اور مشخص کیا گیا ہے، جس کو نہ آگے کرنے پر خدا راضی ہے نہ پیچھے کرنے پر تیار ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ جو ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں شب قدر جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے۔ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اب یہاں سے اللہم شروع ہوتا ہے، یعنی 3 دفعہ امام نے الحمدللہ سے اپنی اس دعا کا آغاز کیا کہ اے خدا تیری حمد و ثنا ہے، اور اس حمد و ثنا کی وجوہات بھی بیان کی۔ اب جو ہے اللہم سے اس دعا کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے خدا تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور یہ ہر تقریباً 6 یا 7 جگہ پر یہاں پر اب اس کی تکرار ہوگی۔ والحمنا معرفت فضلہ، اب کیا کیا مانگ رہے ہیں، دیکھیں یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن یہاں اس دعا میں دیکھیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں اور امام کیا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام سب سے پہلی چیز جو مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا مجھے الہام کر، الہام روح پر ہوتا ہے، اے خدا میری روح پر اس کی فضیلت کی معرفت عطا کر مجھے۔ سب سے پہلی چیز جو مانگ رہے ہیں امام اللہم سے، کیا مانگ رہے ہیں؟ خدا مجھے اس مہینے کی
فضیلت کی معرفت عطا کر۔ بس سب سے پہلی چیز ہمیں اس کی قدر و منزلت تب ہوگی جب ہم اس کو جانیں گے، جب ہم اس کو پہچانیں گے کہ یہ مہینہ کیا مہینہ ہے۔ بس یہاں سے امام جو ہے وہ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکے۔ تو امام کیا اس میں کیا طلب کر رہے ہیں؟ خدا ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت میں رکھنا، اپنی معصیت میں نہ رکھنا۔ پس سب سے پہلی چیز اس مہینے کی فضیلت اور معرفت ہمیں عطا کر تاکہ ہم تیری اطاعت کریں اور معصیت نہ کریں۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ تقریباً یہی مطالب بیان ہو رہے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی اطاعت میں رکھنا اور اپنی معصیت میں نہ رکھنا۔ خوب مولا فرما رہے ہیں کہ اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو ہماری اعانت فرما، مدد مانگ رہے ہیں۔ پہلے معرفت مانگی کہ ہمیں اس مہینے کی فضیلت کا علم عطا کر، اب مدد مانگ رہے ہیں اے خدا ہماری مدد کر کہ ہم اس مہینے میں تیری خوشنودی، تیری رضا، تجھ کو راضی کر سکیں، تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں۔ اب یہ سارے اعضاء و جوارح کی عبادت بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کانوں کو بیہودہ چیزوں سے دور رکھیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بیجا نگاہیں اٹھائیں۔ آنکھوں کا روزہ، وہ جو حدیث میں ہے نا کہ روزہ فقط کھانے پینے سے دور ہٹنا نہیں ہے، کان کا روزہ یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے اس کو دور رکھا جائے، اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ جن فضول چیزوں کا حکم نہیں ہے جن کو دیکھنے کا، ان پر ہم نگاہ نہ کریں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے دور رکھیں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں۔ پس اپنے شکم کو بھی، ہمارے شکم کو مدد کر ہماری کہ ہم اپنے شکم کو حرام غذا سے دور رکھ سکیں، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں۔ بس ساری چیزیں بیان کر دی امام نے۔ نگاہیں بیہودہ کلام نہ سنیں، جو چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے آنکھیں اس کو نہ دیکھیں، شکم میں حرام لقمہ نہ جائے، اور اعضاء و جوارح حرام کام نہ کریں، اور زبان جو ہے جس کا حکم نہیں ہے اس کے لیے گویا نہ ہو۔ صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں۔ اب پہلے بیان کیا 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 چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اب بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں کرنی چاہیے۔ صرف ان چیزوں کو بجا لانے کی ہمیں بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، یعنی تیرا ثواب جن کاموں سے ملتا ہے وہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے ہم کو بچا لائیں۔ پس بتا رہے ہیں اس مہینے میں کیا کیا کام ہمیں نہیں کرنے اور کیا کیا کام انجام دینے ہیں۔ پھر ان تمام اعمال کو
اب ان اعمال میں کیا صفت ہونی چاہیے؟ ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے۔ یہ جو ہم جو اعمال انجام دیں جس سے تو خوش ہو اور جس سے پہ تیرا عذاب نازل نہ ہو، وہ اعمال ایسے ہوں جس میں دکھاوا نہیں ہو، فقط خدا کے لیے ہو، جس میں شہرت طلبی نہیں ہو کہ لوگ کہیں گے او ہو کتنا اچھا والنٹیئر والا کام کرتے ہیں، یہ مولانا کتنا اچھا درس دیتے ہیں، یہ نہیں، فقط و فقط خدا کے لیے تلاوت قرآن۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ قاری کتنا خوبصورت تلاوت کرتا ہے، میری شہرت ہوگی، نہیں، مجھے ایسے اعمال دے جس میں ریاکاری نہ ہو اور شہرت نہ ہو، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ یہ ہے وہ اخلاص کا درجہ کہ میرے اعمال، یہ جن چیزوں سے میں رک رہا ہوں اور وہ اعمال جو میں کر رہا ہوں فقط اور فقط تیری رضا کے لیے، نہ دکھانے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی اور شے کے لیے، یعنی توحید خالص۔ پس اس مہینے کے فضیلتوں کے بعد جو اللہم سے امام نے جو مانگنا شروع کیا ہے، پہلے اس مہینے کی معرفت مانگی، پھر اس مدد مانگی کہ اے خدا ہمیں جو اس مہینے میں چیزیں جائز نہیں ہیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اچھے اعمال ہیں ان کو اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، اس طرح سے کہ فقط اور فقط تیرے لیے ہو، وہ فقط اور فقط تو اس سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے آگے دیکھیں کیا چیز امام مانگ رہے ہیں، اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر، نماز مانگ رہے ہیں، نماز۔ ہم نے نمازوں کو بہت کم اہمیت دی ہے، بہت کیجولی ہم لوگ نماز بس اپنے آپ پر ایک بوجھ سمجھ کر، جیسے ایک بوجھ ہے اس کو اتارنا ہے، لیکن امام کیا مانگ رہے ہیں اس مہینے میں کہ مجھے ان نمازیوں میں سے شمار کر دے۔ اب ان نمازیوں کی صفات پہ آنا، لہٰذا اس مہینے میں اول وقت نماز کو اہمیت۔ ٹھیک ہے کہ ابھی ان حالات کی بنا پہ ہم شاید مساجد میں نہیں جا سکتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کرنا ہم پر زیادہ جو ہے وہ اولیٰ ہے، زیادہ واجب ہے، زیادہ مستحب ہے، زیادہ فضیلت والا ہے کہ ہم مسجد کی فضیلت کو حاصل کریں، لہٰذا نمازوں کو اہمیت دیں، نمازوں کو توجہ سے پڑھیں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، تمام چیزوں سے فارغ کر دیں اپنے آپ کو۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول خدا کی جب اول نماز کا وقت آنے سے پہلے آپ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی کہ اب جو ہے نا اول وقت نماز آنے والا ہے، تو لہٰذا امام کیا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ نمازی جنہوں نے نمازوں سے اعلیٰ درجات حاصل کیے ہیں، ہمیں ان میں سے شمار کر دے۔ ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس نماز کی واجبات کی حفاظت کی، ہمیں بھی ان میں سے شمار کر دے، اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقے پر جو تیرے عہد خاص اور رسول نے رکوع، سجدہ اور ان کے تمام فضیلت و برتری کے پہلوؤں میں جاری کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ جیسی نماز کی ادا کی ہے، ایسی اس طریقے رسول کے طریقے پر سجدے کیے، رکوع کیے، ایسے ہمیں بھی سجدہ رکوع کرنے والوں میں شمار کر دے، اور ان کے تمام فضیلت و برتری کے پہلوؤں میں جاری کیا تھا۔ کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں و مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں
ادا کی، جنہوں نے پوری پاکیزگی کے ساتھ نماز ادا کی، ہمیں بھی ان نماز گزاروں میں ہمارا بھی شمار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ جی ابھی کتنا ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ بس ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ صحیح۔ بس خلاصہ آج کے درس کا کیا ہوا کہ یہ دعا جو ہے ماہ مبارک رمضان کے استقبال پر جو امام سجاد سے نقل ہے، اس میں سب سے پہلے امام سجاد نے جو ہے وہ خدا کی تعریف سے اپنی اس دعا کا آغاز کیا اور ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہمیشہ دعاؤں کا آغاز جو ہے اس کی تعریف اور اس کی حمد سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ تیری حمد ہے کہ تو نے اپنی حمد کی طرف ہماری ہدایت کی، تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اہل حمد میں سے شمار کیا، تیری حمد ہے کہ تو نے اپنا دین ہمیں عطا کیا، تیری حمد ہے کہ تو نے اپنی ملت میں ہم کو شامل کیا اور اپنے احسان کے راستے پر ہمیں چلایا۔ اور انہی احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ شہر رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور پھر یہ ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے روزے کا مہینہ ہے، اسلام کا، طہارت کا، تصفیہ کا اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے ان کی 3 وجوہات بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنا شروع کی۔ سب سے پہلی دعا جو اس مہینے کی معرفت کی دعا طلب کی، پھر اس کے بعد اس مدد مانگی کہ اس کے روزے میں، اس مہینے کے روزے میں ہماری مدد فرما کہ ہم تیری معصیت سے دور رہیں اور تیری اطاعت کے دائرے میں رہیں۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ معصیت سے اپنے آپ کو بچا لے اور اطاعت کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کر دے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام نے بتایا کہ اس مہینے میں اطاعت کرنے اور معصیت سے دور ہونے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے شکم کو، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے، جن چیز کی اجازت نہیں دی گئی ان سے دور کریں، اور وہ اعمال انجام دیں کہ جو اعمال تیرے ثواب سے ہم کو نزدیک کرتے ہیں، تیرے عذاب سے ہم کو دور کرتے ہیں، وہ اعمال جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں شہرت پسندی نہیں ہے، اور جو فقط اور فقط خالص للہ اور توحید سے مالا مال ہے۔ اس کے بعد جو تیسری دعا کی کہ اے خدا ہمیں ان نمازیوں میں سے شمار کر دے، ہمیں آگاہ کر دے ان نماز گزاروں سے کہ جو نماز پنجگانہ، جنہوں نے نماز پنجگانہ ادا کر کے اعلیٰ درجات حاصل کیے، جو واجبات کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو طریقہ رسول کو جاری کرنے والے ہیں، جنہوں نے کامل پاکیزگی کے ساتھ اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ تیرے بارگاہ میں نماز عطا کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہیں سے آغاز کریں گے۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول نہیں ہوتی پھر دعائیں کرنے کا کیا فائدہ؟ خوب، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں جو روایات ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ دعا ہو، ٹھیک ہے؟ ہماری جو دعائیں ہیں وہ بے روح دعائیں ہیں، اس میں وہ روح نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی شرائط کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ جیسے نماز کی شرائط ہوتی ہے، نماز ہم نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لیا، اب ہم کہیں نماز قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی وہ شرائط تم نے انجام نہیں دیے۔ لہٰذا دعا کی بھی شرائط ہے۔ دعا کی شرط یہ ہے کہ فقط اور فقط خدا سے مانگا جائے۔ ہم خدا سے بھی مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی مانگتے ہیں۔
دعا کی شرط یہ ہے کہ عمل کیا جائے، اس کے ساتھ دعا مانگا جائے۔ دعا کی شرط یہ ہے کہ کامل توکل اور صبر کیا جائے۔ ہم معمولاً ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ہمیں ابھی اسی وقت ایسی ہی یہی چیز چاہیے۔ جیسے بچے ہمارے ساتھ ضد کرتے ہیں تو ہم بچے کی ہر ضد پوری نہیں کرتے کیونکہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ پورا طویل درس ہے کہ یہ جو دعا قبول نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ خدا اسی طریقے سے دعا قبول کرے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا اس میں مصلحت نہ ہو۔ بہت ساری چیزوں کی ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمیں وہ چیز مل جاتی تو وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ کئی دعاؤں کے نتیجے میں خدا ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کئی دعاؤں کے نتیجے میں خدا ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ خدا جو ہے وہ اس دنیا کی بجائے آخرت میں اس دعا کا بدلہ جو ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ خدا سے طلب کرو لیکن اس کو ڈکٹیٹ نہ کرو۔ وہ مصلحت پسند، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو نیند ماہ رمضان میں عبادت ہے وہ کوئی خاص نیند ہے؟ کیا ہر شیعہ، ہر مسلمان، ہر انسان کی نیند عبادت ہے؟ اب یہ کافی ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اس مہینے میں اس کی عبادت، کیونکہ ہم جاگتے میں اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ اس عبادت گزار کا سونا بھی خدا کو پسند آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے فار ایگزامپل ایک تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کو کسی ملک کا پریسیڈنٹ ایک لیٹر لکھتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا فلاں بینکویٹ میں، فلاں جو ہے بہت بڑے اس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے، فلاں ملک کا پرائم منسٹر پریسیڈنٹ نے آپ کو دعوت دی ہے۔ ہماری کیا حالت ہوگی؟ کتنی تیاری کریں گے ہم، کون سا لباس پہنیں گے، وہاں پہ کیا بات کریں گے، ہم وہاں سے کیا چیز حاصل کریں گے، کیا چیز مانگیں گے۔ لیکن ان پریسیڈنٹوں کا پریسیڈنٹ، اس دنیا کا خالق مالک، وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہماری کیا تیاری ہے؟ وہی کہ وہی، ویسے کہ ہی ویسے۔ تو ہم نے ایک عام انسانوں کی دعوت سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی خدا کی دعوت کو۔ تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مثلا پریسیڈنٹ ہاؤس میں جا کے میٹنگ میں بیٹھ کے سو جائے؟ کہیں گے کیسا آدمی ہے یہ، پریسیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور یہ سو رہا ہے ٹیبل پر۔ ایسا ہی ہے ماہ مبارک رمضان کی یہ جس کا لہجہ لہجہ قیمتی ہے، یعنی خدا کو روزے دار کے سانس بھی جو ہے نا کہتے ہیں تسبیح ہے، پسند ہے۔ اس کی بو ویسے نہیں پسند، لیکن روزے دار کی دہن کی جو ہے بدبو بھی اسے پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو نعمتوں سے روکا ہوا ہے۔ کیا ماہ رمضان کا فائدہ غیر مسلم کو بھی ہوگا؟ ہر زمان و مکان خداوند متعال نے اس میں ایک تاثیر رکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کی ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، ایمان بے خدا، ایمان بے آخرت۔ اس سے ہمارے اعمال کا وزن ہوتا ہے، اعمال کو تولا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دو عمل ایک ہی جیسے ہوں، مثلا ایک نے بھی 1,00,000 روپے دیے، اس نے بھی، مسلمان نے بھی دیے، کافر نے بھی دیے، لیکن مسلمان ایمان کے ساتھ ہے تو وہ قبول ہوگی، اس کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہے۔ لیکن اس کا یہ شہید مطہری نے عدل الہی میں بہت تفصیلی بحث کی ہے، اس کا صلہ کافر کے بھی تو اچھے کام ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے لیے اسکول بناتے ہیں، لوگوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا، اجر کیا ہوگا؟ کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، خدا اس دنیا میں ہی اس کو اس کا اجر دے دے گا۔ وہ تو ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ پھر دعا کا فائدہ، وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے نا وہ
ہمارے عمل کو بھی، ہمارا عمل ایسا ہو کہ اس کے ہم مطیع ہیں. وہ چاہتا ہے ہم اپنی زبانوں سے گڑ گڑائیں، اپنے سر کو بہترین، وہ جو خطبہ شعبانیہ میں ہے، طولانی سجدہ طولانی کرنا، خصوصاً اس ماہ میں بہت انسان کو خدا سے نزدیک کرتا ہے. اب ہم کہیں کہ خدا تو ہر جگہ ہے، تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ اٹھک بیٹھک کرو؟ یہی اطاعت ہے، یہ روح روح بندے کی روح، بندگی کی روح ہمیں اپنے اندر. اس نے کہا ہے دعا افتتاح پڑھو، دعا افتتاح پڑھیں گے. اس نے کہا ہے دعا جوشن کبیر پڑھو، دعا جوشن کبیر پڑھیں گے. اس نے کہا ہے رمضان کی راتوں کو جاگ کر گزارو اور عبادت کرو، پوری رات جاگیں گے. روح مطیع، روح غلامانہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، روح عاشقانہ، تو پھر وہاں سے عطا جو ہے وہ زیادہ ہوگی. دعا میں رجا تو سمجھ میں آتی ہے، خوف کہاں ہے؟ خوف یہ ایک بہت ہی تفصیلی بحث ہے. خوف، ایک دفعہ خوف جو ہے وہ مغرضانہ ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے ہوتا ہے. اصل میں کوئی طاقتور ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. ایک یہ خوف ہوتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے اس کی بزرگی کا، اس کی جو ہے وہ ایک لفظ میں نے لکھا تھا، اگر مل جائے مجھے. تو ایک خوف ہوتا ہے اس ذات کو ہم اتنا بڑا مانتے ہیں، اتنا بزرگ مانتے ہیں کہ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ایک خوف عاشقانہ ہوتا ہے، کہا لکھا ہے عاشقانہ. بس ایک خوف ہے مغرضانہ، یعنی اپنی ذات کی وجہ سے ہماری ذات کو نقصان پہنچے گا اس لیے ہم فلاں شخص سے ڈرتے ہیں. نہیں، ایک خوف ہوتا ہے عاشقانہ. عاشق چاہتا ہے معشوق کو کوئی چیز بری نہ لگ جائے، کوئی اس کے گرا نہ گزر جائے اس پر کوئی چیز، اس سے ڈرتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے. جو اس نے کہا ہے ویسی ہی انجام دیتا ہے، ادھر ادھر نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے معشوق کو کوئی چیز بری لگ جائے. تو لہٰذا خوف جو ہے اس لیے دعا میں ہے کہ عاشقانہ خوف ہے، نہ کہ مغرضانہ. دعا میں ملت اور قرآن میں امت کا لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ امت بھی اسی معنی میں ہے جس معنی میں ملت میں ہے، لیکن میں نے شاید اتنے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فرق ہو. میرے علم میں اس وقت نہیں آ رہا کہ ملت اور امت میں بھی آیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. ظاہر کلام سے یہ واضح ہے کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، کہ خدا تو نے ہمیں اپنی ملت میں شامل کیا، یعنی اپنی امت میں شامل کیا. آپ نے کہا الہام روح پر ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں الہام، یہ جو ختم نبوت کے جو وہ ہے نا، جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جب وحی کا راستہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے زمین والوں کا آسمان والے سے رابطہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب اب ہم تو کٹ گئے، رابطہ ہی نہیں ہے ہمارا خدا سے. تو لہٰذا ہمارے علماء نے، ہمارے عرفاء نے جواب دیا ہے کہ وحی کا راستہ ضرور منقطع ہو گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، لیکن الہام کا راستہ کھلا ہے، اور وہ الہام کے ذریعے خدا جو ہے اپنے پاکیزہ اور اپنے نیک اور برگزیدہ اور اپنے اولیاء خدا سے رابطہ رکھتا ہے. آیت میں رضوان کے بعد من اللہ ہے، رضوان من اللہ. ہاں آنکھ، پیٹ اور زبان کا نام لیا، باقی اعضاء و جوارح کو عمومی طور پر ذکر کر دیا، کیا اس میں کوئی حکمت ہے؟ نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک
اعضاء و جوارح جو معمولاً جو ہمارے ایکٹ ہوتے ہیں وہ دیکھنا، کھانا، سننا، بولنا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آ گیا ہے۔ اعضاء و جوارح سے جو ہم کام انجام دیتے ہیں، اگر چل کر کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، اگر ہاتھ سے کسی پر زیادتی کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے۔ تعریف سننے سے خود بخود خوشی ہوتی ہے۔ بعض کام انسان اس لیے بھی کرتا ہے کہ اچھا لگے، کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ اگر تعریف سننے سے اچھا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا۔ یہ نشانی ہے کہ اگر کوئی ہمارے کام کی جو ہے تعریف کرے اور ہم کو اچھا لگے۔ کسی نے جو ہے وہ امام علی سے زہد کے بارے میں پوچھا، جو ترک دنیا کرتے ہیں نا، تو معمولاً زہد سمجھا جاتا ہے ترک دنیا، یعنی جو جنگلوں میں نکل جائے، کم کھائے، کم پہنے، ٹھیک ہے، گھر بھی نہ بنائے، شادی بھی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں زہد۔ نہیں، امام نے کہا نہیں، زہد یہ نہیں ہے۔ زہد جو ہے وہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کے بعد آپ کو آپ کے نفس میں وہ نہ آئے تو اس کو یہ ہے زہد، اصل زہد یہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے شامل حال کریں۔